اوکھی ہے دید یار دی اپنی خودی مٹا کے مل، طلب ہے اگر دیدار دی سجدے کے سر کٹا کے مل۔ حسین ابن علی تو پوچھ ذرا قید وفائے یار دے، بھاوے وسے تیرا دمی عاشق نی ہمت ہار دے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے۔ اور ہمارا باطل سے مطالبہ کیا ہے؟ یہ 3 دن کے پروگرام سجانا، 92 سالہ یہ تقریب آج بھی منعقد ہے اور پورے پاکستان کے اندر اہل سنت والجماعت کی طرف سے پروگرام ہو رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ یعنی ان کی پروگراموں اور ان کی مجالس کے مد مقابل اپنے پروگرام کرنا، پھر تو بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے ہماری عزت نہیں کرتے، کوئی عزت کروانا ہی نہیں چاہتا۔ پھر جھاوریاں والوں، آپ کے مزاج کا تو مجھے پتہ نہیں، عزت اس کی جاتی ہے جس کی کوئی عزت ہو، جسے گھر سے ہی جوتے پڑتے ہوں، اس کی عزت باہر والے کہاں کریں گے؟ کوئی کہتا ہے ہماری عزت کرو، ہم کہتے ہیں ہمارا مطالبہ یہاں بھی ایک اور ہے، وہ کہتا ہے اپنا مطالبہ بتاؤ۔ ہم کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بس یہی 2 مطالبے ہیں اور اسی کے درمیان انہی کے سائے میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جتنا اللہ نے مجھے موقع دیا میں گفتگو کروں گا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، اہلیان جھاوریاں، قرب و جوار سے، چکوک سے آنے والے، مضافات سے آنے والے میرے بزرگوں، میرے پیارے نوجوانوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی باکردار باپردہ معزز گھرانے کی ماں بہنوں، بیٹیوں، مسلمانوں کے اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلے 10 دن ہر سال کی طرح آج بھی 10 محرم الحرام کا یہ دن ہے۔ ہر کوئی اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والا اس دن کو عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہا ہے۔ سنی قوم مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا اور جنہیں اس کلمے کا حیا ہے، آج کے دن جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ایک واقعہ کربلا کے میدان میں رونما ہوا تھا، ہر ایک کو ذاتی رائے کا، آزادی کا حق ہے، لیکن ہم آزادی اور ذاتی رائے کے حق کو ناجائز استعمال نہیں کرتے۔ بعض لوگ ہیں ان پاک ہستیوں کا نام لیتے ہوئے شرماتے کوئی نہیں۔ خدا کی قسم اہل سنت والجماعت سنی قوم، اللہ نے اسے وہ جذبہ ایمانی دیا کہ ان پاک ہستیوں کا نام بغیر وضو کے لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میرا مقصد آج کی گفتگو میں کسی کی بات کا جواب دینا نہیں۔ پورے ملک کے اندر جو سبق مجھے ان دینی مدارس سے اور ماں کی گود سے اور ماں باپ کی زیر سایہ مجھے ملا ہے، یہ سبق میں ہر جگہ سناتا پھرتا ہوں۔ لوگ اس سبق کو داد دیتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ 2-4 عزتوں کے لفظ میرے بارے میں بھی کہلوا دیتا ہے، ورنہ میری تو اوقات کوئی نہیں۔
ایک عام سا آدمی ہوں، اگر میرا اندر آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے، شاید آپ میرے سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہ کرو۔ یہ آج قرآن کی برکتوں نے، قرآن کی آواز نے، حضور کی سیرت کی برکتوں نے آج اس وجود پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ آپ کے بھی پردے بچائے، میرا بھی بھرم بچائے، اور مرتے وقت بھی اللہ کسی کا بھرم نہ کھولے۔ خدا کی قسم، لوگ جنازہ پڑھ کے جائیں گے لیکن تمہاری قرآن خوانیوں میں لوگ تمہارے گلے کریں گے۔ سچی زندگی ایسی گزار کے جاؤ کہ بعد والے تمہیں یاد کر کر کے روئیں۔ یہی پیغام لے کر میں رات پتہ نہیں کون سے علاقے میں تھا، کب وہاں سے فارغ ہوا، پھر کہاں آرام ہوا، اب چلا، پھر رات کو میں کہاں جاؤں گا، اللہ کو علم ہے۔ مجھے نام آتا ہے جہاں میں نے جانا ہے، لیکن حکایت میں بڑے فرما گئے، فرمایا کہ اپنے سفر کی سمت کسی کو مت بتلاؤ، یہ دانائی کی نشانی ہے۔ ہم نے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کے ڈھڈیا شریف پوری دنیا کے لوگ یہاں آتے ہیں، پوری دنیا سے مسلمان ڈھڈیا میں آتے ہیں۔ یا کیا ایک مٹی کی ڈھیری ہے، لیکن اس مٹی کی ڈھیری کے نیچے مرد قلندر سو رہا ہے جس کا آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور یہاں اہل سنت والجماعت سنی کارکن مسلمان یہاں آتا ہے اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے نہیں، اس اللہ والے کی با کردار زندگی سے متاثر ہو کر لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ دیکھے تو صحیح وہ کون سا مرد قلندر تھا جس کے چرچے پوری دنیا کے اندر ہر منبر پر خطیب کی زبانوں پر ہیں۔ تو یہاں کر دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے، اللہ ان کا ہمیں غلام بنا دے تاکہ ہمارے تعلق، ہماری عزتوں کا، ہمارے کردار کا تعلق گنبد خضرا سے جا کے مل جائے۔ محترم ذی وقار میرے بزرگوں، 92 سالہ یہ پروگرام ہے۔ حضرت اقدس مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ اور اپنے رفقائے کار کے ساتھ جنہوں نے اس ادارے کی، اس مسجد کی بنیاد رکھی، وہ بھی بنو من مٹی کے نیچے چلے گئے۔ اب یہ ذمہ داری اس وقت موجودہ انتظامیہ، موجودہ کمیٹی اور ان کے صاحبزادوں کے سر پر حضرت اقدس مفتی مطیع الرحمن صاحب، برادر محترم، برادر کبیر بھائی احمد الرحمن صاحب، اور اس سارے جلسے کو سنبھالنے والے، انتظامات میں پیش ہونے والے برادر صغیر، مرتبے میں تو برادر کبیر ہیں بھائی محبوب الرحمن صاحب، اور پوری انتظامیہ اعضاء، اور آنے والے جتنے بزرگ حضرات اس گرمی کے موسم میں آپ اس جلسے کو، اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے تشریف لائے ہو، میں انتظامیہ کی طرف سے آپ حضرات کا بے حد ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ اللہ آپ کو ایسے اس گھر کو آباد کرتا رہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ نشانی قیامت کی صبح تک قائم رہے، تو پھر آپ کو ان نشانیوں کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو مالی اور جانی تعاون کرنا پڑے گا، اور آپ کرتے بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ نیوں کو دیکھ کر پرانی رشتہ داری بھول نہیں جایا کرتے۔ پرانوں کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بھٹکتے ہوئے راستے سے سیدھا راستہ دکھایا۔ انہوں نے ہمارے گھروں اور ہمارے سینوں کے اندر اللہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کی شمع جلائی ہیں۔ آج وہ تو من مٹی کے نیچے چلے گئے، لیکن کنیکشن یہاں سے وہاں تک اور وہاں تک جا رہا ہے۔ یقین جانو یہاں ہم کر رہے ہیں، ثواب اللہ ان کی قبروں میں پہنچا رہا ہے۔ میرا یہ بھی موضوع کوئی نہیں ثواب پہنچتا کہ نہیں پہنچتا بھائی، ڈر لگتا ہے، تم ڈاڈے لوگ ہو، سیدھی بات ہے، ہاں ڈر لگتا ہے۔ تعریف کم ہوتی ہے، تنقید زیادہ ہوتی ہے، تو میں اپنی سیدھی لائن پہ چلوں گا بھائی، میرا مزاج ہی نہیں کسی کو چھیڑنا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہر اسٹیج پر جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور لوگ محبت کے ساتھ سنتے ہیں۔ بھلا بتاؤ، اللہ کا قرآن اتنا وسیع ہے، قرآن کی تفسیر بھری پڑی ہے، لکھنے والے لکھ گئے، قلم ان کے ٹوٹ گئے، لیکن قرآن کی تفسیر ابھی باقی ہے۔ حدیث کا ذخیرہ اتنا موجود ہے، اللہ والوں کا شان اتنا موجود ہے، اکابرین امت کی داستانیں، علماء، ایک علماء دیوبند، اکابرین امت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، تم ایک چیپٹر علماء دیوبند کا پڑھو، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ان کی سیرت اور صورت کے واقعات ختم نہیں ہوں گے میرے بھائی۔
ابھی برادر احمد الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ 92 سالہ یہ تقریب ہے. آج سے 1 سال پہلے چھوڑ کے میں بھی آیا تھا, بڑا مجمع تھا زور کے بعد. اگر میں آپ سے کچھ عرض کروں آپ ناراض تو نہیں ہوگے بھائی؟ یہ پروگرام چلتا ہے بھائی مسلسل 2-3 دن, اور آنے والے ہر پروگرام میں بڑھ چڑھ کر آتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیو کہ ہم آ کر یہاں صرف چاول ہی کھا کے جاتے ہیں یا کھانا کھا کے یہاں سے کچھ لے کے بھی جاتے ہیں؟ 92 سال ہو گئے اس پروگرام کو, کیا میرا اندر بدلا؟ پچھلے سال میں پروگرام سننے آیا تھا, میں نے شہیدوں کے گلے پر چھری چلتے سنا. کیا ان کے چھری چلتے سننے کو دیکھ کر میں نے اپنی داڑھی پر اس طرح پھیرانا چھوڑ دیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. کوئی آدمی ایسا نہیں, شاید ہوں گے, اکثریت ایسی بیٹھی ہے جس نے جلسے میں تعاون کیا. کیا آپ نے سیدہ زہرا کی بیٹی سیدہ زینب کے پردے کی داستان سنی اور جا کر اپنی بچی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بچی تیرا ننگا سر اچھا نہیں لگتا, تیرا سر پردے میں اچھا لگتا ہے؟ 92 سال ہو گئے بھائی. کیا آپ ان کی 3 روزہ محنت کو ایسے ہی رائے گا جانے دیتے ہو؟ میں اسے حسینی نہیں سمجھتا, آپ بے شک اسے یہاں میڈل دے دو, شیلڈ دے دو, میں اسے حسینی نہیں سمجھتا جو یہاں گرمی کے اندر اتنی دیر بیٹھ کے چلا جائے اور پھر اسے پیشاب کی حاجت ہو, 4 گھنٹے سیرت حسین کی سنے اور پھر وہ کھیتوں میں زاربند کھول کے بیٹھ کر پیشاب کرے, استنجا نہ کر دے. خدا کی قسم اس کا تو خاندان رسول سے تعلق ہی کوئی نہیں بھائی. میں اسے حسینی کم سے کم میں نہیں مانتا جو جلسے میں تو 4 گھنٹے بیٹھتا ہے گرمی کے اندر, 5 منٹ کے لیے اللہ کے آگے نماز کی حالت میں کھڑا نہیں ہوتا. اس کا کربلا والوں سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ پچھلے سال میں جلسے میں آیا تھا, اس سال دوبارہ آیا ہوں. میں نے 3 دن شہیدوں کی داستان سنی, جنہوں نے تیمم لہو سے کیا, جنہوں نے غسل لہو سے کیا, جنہوں نے اپنی پیاس جو ہے قرآن کی تلاوت کر کے بجھائی ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, ان شہیدوں کی داستان سن کر میں نے کھڑے ہو کر پانی پینا چھوڑ دیا؟ میں نے اپنے رشتے کے لیے کسی کے گھر میں پیغام بھیجا تو میں نے وہاں پیغام جہاں بھیجا ہے ان پیغام بھیجنے والیوں میں قرآن دیکھا یا مال دیکھا؟ مجھے بتاؤ کیا تبدیلی آئی ہے؟ ایک نعرہ حکومت نے لگایا, تبدیلی آئی نہیں, آ رہی, آ گئی ہے. ایک نعرہ آپ لگا رہے ہو, تبدیلی کیا تبدیلی آئی ہے؟ اگر اسلام آباد کے اندر بیٹھنے والا قصوروار ہے تو پھر میرے عزیزوں بچتے ہم بھی کوئی نہیں. 2 سال کے اندر کہتے ہو تبدیلی نہیں آئی, 92 سال میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کتنے شہریوں کے بچے مدرسے میں آتے ہیں, جھاوریاں کا مدرسہ ہے, پڑھنے کے لیے بلوال سے, پڑھنے کے لیے بھیرے سے, پڑھنے کے لیے مظفر گڑھ سے آ رہا ہے. یہاں والوں کو قرآن سے محبت نہیں ہے؟ کسی مدرسے کے اندر جا کے دیکھ لو, مقامی بچے کتنے ہیں؟ 200. بیرونی بچے کتنے ہیں؟ 400. کیا بات, باقی کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہے؟ یہ میرے سوالات ہیں. میں رات بھی لئیے کی کانفرنس میں پوچھ رہا تھا, مجھے بتاؤ, وہاں بھی میں 2.25 گھنٹے بولتا رہا, مجھے بتاؤ میرے سوالوں کا جواب تو دو. 92 سالہ یہ پروگرام سن کر کیا میں نے اپنی شادیوں میں گانا بجانا چھوڑ دیا؟ کیا میں نے کھڑے ہو کر لڑکی کے باپ کے آگے ہاتھ جوڑے کہ مجھے تیری بچی بہو کی صورت میں چاہیے, تیرے مال سے مجھے جہیز نہیں چاہیے؟ سیرت مصطفیٰ, سیرت کرب و بلا کو ہم نے سن کر کیا ہم نے شادیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھلانا چھوڑ دیا؟ مجھے آپ بتا, کردار یہ آپ سے نمازیں نہیں مانگتی, 5.5 ارب کافر آپ سے نمازیں نہیں مانگتا, آپ سے رمضان کے روزے نہیں مانگتا, آپ کی زکاتیں نہیں مانگتا. وہ تو ہمارے سے زیادہ مالدار ہیں, وہ ہمارے سے کردار محمدی مانگتا ہے کہ جس محمد کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کا کردار تمہارے اندر موجود ہے تو دکھاؤ, ہم بھی پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں. پیش کرو کردار. پوری دنیا کے اندر جتنا جھوٹ, اللہ میں نہیں کہتا, وہ کہتے ہیں کہ جتنا مسلمان 2 نمبری, مسلمان کرپشن. اور لوگوں, ہم نے اسی مہینے کے اندر 14 اگست یوم آزادی کا نعرہ لگایا
جو آدمی 1 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہو اور 500 روپے مزدوری والے سے 100 روپے رشوت لے، اسے کوئی آزادی کا نعرہ لگانے کا یا آزادی کا دن منانے کا حق ہے؟ تمہارے جھاوریاں کے روڈ پر جھاڑو پھیرنے والے سے لے کر منسٹر کی کرسی پر بیٹھنے والا کرپشن میں ملوث ہو اور مقدمے کے ڈر سے بھاگ کر دوسرے ملکوں میں جا کے پناہ لے، کیا اسے پاکستان کی سرزمین پر آ کر 14 اگست کو سبز ہلالی پرچم لہرانے کا حق ہے؟ کہاں بیٹھے ہو؟ کسی ملک میں بجلی چلی گئی، 1.5 گھنٹہ بجلی نہیں آئی، وہاں کے وزیر پانی بجلی نے استعفیٰ دے دیا کہ میرے ہوتے ہوئے میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ ریلوے کے نظام میں ٹرین لیٹ ہوئی، استعفیٰ دے دیا۔ یا تو پورے کا پورا آوا بگڑا پڑا ہے، کس کس کو سدھاریں گے؟ وہ برا وہ برا وہ برا وہ برا، موبائلوں نے بیڑا غرق کر دیا، موبائلوں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ اچھا پہلے تم قرآن پڑھتے تھے؟ یہ سارا کچھ موبائلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیا پہلے سود کا بازار نہیں گرم تھا؟ کیا قسطوں کے سامان بیچنے والے نے یہ معاہدہ ختم کر دیا کہ مہینے کی 20 تاریخ کو قسط دے گا تو 500 روپے، اگر 21 کو دے گا تو 600 روپے؟ اسے پتہ ہے کہ 500 روپے پر 100 روپے جو حرام کا اور سود کا آ گیا، اس نے تیرے 500 کی کمائی کی لذت کو خراب کر کے رکھ دیا۔ پڑھو حکیم قاری طیب رحمت اللہ علیہ کے خطبات، دارالعلوم دیوبند کے محتمم، فرمایا اولاد نہ مال سے خراب ہوتی ہے نہ صحبت سے خراب ہوتی ہے، اولاد 80% حرام کی کمائی سے خراب ہوتی ہے۔ جب بچوں کے اندر حرام کا پیسہ آنا شروع ہو جائے، میاں تیرا بچہ تیرے سامنے کھڑا ہو اور تیری بیٹی تیرے سامنے دوپٹہ اتار کر گلے سے تیرے سامنے آ کر مسکرانے لگ جائے تو پھر معذرت کے ساتھ تعویذ بعد میں لے، پہلے اپنے گھر کا وہ دروازہ بند کر جس دروازے سے حرام کی کمائی تیرے گھر میں آ رہی ہے۔ ساری زندگی گزر گئی ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے، اس نے بیڑا غرق کر دیا، نواز شریف کی حکومت نے تو بیڑا غرق کر دیا، زرداری نے تو کھا گیا ملک، پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان نے بیڑا غرق کو، کس کس کے بیڑا غرق کرو گے؟ کیا ہمارے مسلمانوں میں ان 2 سالوں میں تبدیلی آئی؟ کیا اذان کے وقت جھاوریاں کا بازار بند ہوا؟ کوئی مسلمان مجھے ایسا بتائے، ادھر زہر کی اذان جامع مسجد میں ہو رہی تھی، ترازو والے نے ترازو چھوڑ دیا، کپڑے والے نے کپڑا ماپنا چھوڑ دیا، کاٹنے والے نے کاٹنا چھوڑ دیا، تولنے والے نے تولنا چھوڑ دیا، گوشت والے نے گوشت کی بوٹیوں پر چھری چلانی شروع کر دی اور کہا معذرت کے ساتھ جلدی ہے تو کسی اور دکان سے لے لے، اب یہ خریداری کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کے آگے جھکنے کا وقت ہے۔ میرے اللہ لاؤ تبدیلیاں، تبدیلی اپنے اندر لے کے آئیے۔ تبلیغی بات کرنے سے تبدیلی جو ہے وہ آپس کے اندر باتیں کرنے سے نہیں آئے گی۔ پچھلی قوموں کے اوپر ایمان لانا تھا کہ تم ایمان لاؤ، اس امت کو اللہ نے 4 کام دیے، ایمان لانا بھی ہے، ایمان کا بنانا بھی ہے، ایمان کا پکانا بھی ہے، ایمان کا بچانا بھی ہے، ایمان کا پھیلانا بھی ہے۔ جتنی دعوت عام کریں گے، جتنا گانوں کے بجائے، جھوٹی غیبتوں کے بجائے، اخبار کی جھوٹی خبروں کے بجائے جتنا لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، انسان کا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا۔ میرے بھائی ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے، جتنا راتوں کو اٹھ کے اللہ کے آگے روئیں گے۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں علماء اکرام نے فرمایا 5 نمازوں میں ظہر کی نماز کے سجدوں کی لذت اپنی جگہ، عصر کی نماز کے قیام کا مزہ اپنی جگہ، وطروں کا پڑھنا ان کا ثواب اپنی جگہ، عشاء کی نماز اپنی جگہ، مغرب کی نماز کا ثواب اپنی جگہ۔ فرمایا ان 5 نمازوں میں ایک چھٹی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، وہ اتنی لاڈلی نماز ہے، اگر رات کو اٹھ کے بندہ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، کہتی ہے اگر تو نے وفا نبھا دی تو میں بھی تیرے ساتھ وفا نبھاؤں گی، آ جا تہجد کے وقت تو دکھڑے لے کے آ گیا، میں اس وقت تجھے مصلی سے اٹھنے نہ دوں گی جب تک اللہ سے تیرے سارے مسئلے حل نہ کروا دوں گی۔ اگر کسی کی اولاد کسی سے ناراض ہو جائے، اولاد نافرمان ہو جائے،
کھیتی کے اندر میرا عزیزو کھاد بھی پوری ڈالی، پانی بھی پورا لگایا، کھیتی کے اندر میرا عزیزو سارا کام کر دیا، یعنی بچے کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کر دیا، بچے کے لیے ماحول بھی اچھا دیا۔ پیدا میں ہوا، میرے گھر میں پنکھا نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے بچے کی گرمی برداشت نہ کی، ادھار لے کے پہلی بیچ کے میں بچے کے لیے اے سی لے کے آ گیا، لیکن میرا بچہ پھر بھی میرا باغی ہے، میرا بچہ میرا کہا مانتا نہیں۔ ایک سکول سے چھڑا کے میں نے دوسرے سکول میں ڈال دیا، پھر بھی میرا بچہ، پیسے بھی خرچ ہو گئے، پھر بھی میرا بچہ فیل ہو کے آ گیا ہے۔ تو میرے بھائی اور میرے بزرگا، تجھے یہاں سے سرگودے بھیجنے کی، یہاں سے تجھے مظفر گڑھ کی کسی اکیڈمی میں بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ پہلا کام کیا کر، فرمایا اگر تیرا بچہ، تیری اولاد تیری باغی ہو جائے، فرمایا راتوں کو اٹھ کے تہجد کی نماز میں اللہ کے آگے رویا کر۔ اور جاوریاں والو، اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو رات کو تہجد کی نماز میں میاں بیوی تہجد پڑھ کے مصلی پر بیٹھ کے اللہ کے آگے رونے لگ جائے۔ او لوگو، فصل کو پانی ملے، فصل اچھی ہو جاتی ہے، اولاد کو تہجد کی وقت کا آنکھ کا آنسو ملے، اولاد اچھی ہو جاتی ہے۔ جس نے کبھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اسے تہجد کی نماز کا کیا پتا۔ میرے عزیزو، ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی نمازیں ہیں، چاش کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، اور لوگوں صلاۃ الاستخارہ ہے، صلاۃ الاستسقاء ہے، اور لوگوں صلاۃ الحاجت ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یہ نمازیں کس نے بتائی؟ جاوریہ کے مولانا عبد الرحمن صاحب نے نہ بتلائی۔ یہ نمازیں کس نے بتلائی؟ حضرت توسوی نے نہ بتلائی۔ ان نمازوں کا حکم کس نے کیا؟ اللہ اکبر، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے نہ کیا۔ ان نمازوں کے بتلانے کا، ان کے فضائل کس نے بتائے؟ حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی نے نہیں بتائے۔ اللہ اکبر۔ ان نمازوں کے بارے میں فاطمہ کے ابا حسین کے نانا محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتلایا ہے۔ فرمایا جو مسئلہ تمہارا مال سے حل نہ ہوتا ہو، جو مسئلہ تمہارا پیسے سے حل نہ ہوتا ہو، اسمبلیوں والے انکار کر دیں، حکومت والے انکار کر دیں، عدالتوں کے جج انکار کر دیں، وکیل تمہارا کیس لڑنے سے انکار کر دیں، تمہارا اپنا بھائی تمہارے مخالف کھڑا ہو جائے، تمہارا ابا کہ میں تمہارے لیے نہیں کر سکتا، تمہارا بیٹا کہ ابا معذرت ہے میں تیرے لیے کر سکتا۔ فرمایا ایسا کام ہے جو انسان کے بس سے باہر ہو جائے، اس بندے کو چاہیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت وضو کر کے پڑھ لے اور مصلی پہ بیٹھ جائے۔ خدائے پاک کی قسم ہے، گنبد خضرا کے مکی نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندے، او اللہ کے بندے، میرے امتی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا تیرا کام ہے، بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر دینا اللہ کا کام ہے۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، 2 حدیث کی بڑی کتابوں میں آیا، فرمایا ایک بندہ صبح یہ کلمات پڑھ لے، 3 مرتبہ کلمات پڑھ لے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ، فرمایا 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام پڑھ لے۔ حدیث کے اندر آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھنے والا، فرمایا قیامت کے دن جا مجھے نظر آ گیا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔ ہم نے کبھی قرآن کھولا نہیں، اپنے بچوں کو قرآن کھولنے کی کبھی ترغیب نہیں دی۔ آج میری مائیں بہنیں اگر یہ میری بات سن رہی ہے، اور میری بہنوں اور میری ماں جائیوں اور میری بیٹیوں، اللہ اکبر، تمہارے باپ نے جب سے تم پیدا ہوئی اس وقت تمہارا باپ گلاس لے کے آیا، جگ لے کے آیا، پلیٹوں کا سیٹ لے کے آیا، ڈونگوں کا سیٹ لے کے آیا۔ اللہ اکبر، تیری ماں نے پوچھا کس لیے لایا ہے؟ کہ اس بچی کے لیے لایا ہوں جو پنگوڑے میں سو رہی ہے، جب تک اس کا جہیز تیار نہیں کروں گا اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈولی لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تنخواہ ملا کرتی تھی، کمیٹی ڈالا کرتا تھا، عید کے دن فقیر نئے کپڑے پہنا کرتے تھے، لڑکی کا باپ پرانے کپڑوں میں عید پڑھ کے آ جایا کرتا تھا، اپنی جوتیاں گھر کے اندر سی لیا کرتا تھا۔ یقین جانو میری بچیوں، تمہارے باپ نے اپنا خون بیچ بیچ کر گرمی میں ریڑیاں لگا کر، پھیریاں لگا کر، تگاریاں اٹھا کر تمہارا جہیز تیار کیا۔ تجھے اس جہیز کے اندر سونا نظر آیا، تجھے اس جہیز کے
اندر چاندی نظر آئی, تجھے اس جہیز کے اندر فریج نظر آیا, تجھے اس جہیز کے اندر ٹی وی نظر آیا, نہیں آیا تو اللہ کا قرآن نظر نہیں آیا. تو نے جہیز کے اندر فریج قیمتی سمجھا, واشنگ مشین کو قیمتی سمجھا, ڈیجیٹل پنکھا قیمتی سمجھا. جنہیں تو نے قیمتی سمجھا انہیں اپنے سامنے لگا لیا. جسے تو نے بے قیمت قرآن سمجھا تو نے اٹھا کے کونے کے اندر رکھ دیا. نا میری بچی, قرآن سے اتنا دور نہ ہو. اللہ اکبر, یہ قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, دنیا کے اندر قرآن سے دوستی لگا لو. یہ اتنا بڑا وفادار ہے, انسان جنت میں جائے گا, قرآن اس کے ساتھ جنت کے اندر بھی جائے گا. جھاویاں والوں ناراض نہ ہونا, میں آج تمہارے سے گلہ کرتا ہوں لیکن میرا گلہ بنتا کوئی نہیں. آپ نے مجھے عزت دی, آپ نے مجھے مہمان بنایا, آپ نے مجھے اونچی جگہ پہ بٹھایا, لیکن میرا حق ہے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے جاؤں. میرے عزیزو, تم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہو, تم اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہو, تم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہو, یونیفارم بھی پیسوں کا, جوتا بھی پیسوں کا, ٹوپی بھی, رومال بھی پیسوں کا, پینٹ کوٹ بھی پیسوں کا, ٹائی بھی, پینسل بھی, کتاب بھی پیسوں کی. جاویہ کا یہ ادارہ, یہ جامعہ عربیہ 24 گھنٹے کھلا ہے. آ جاؤ مطیع الرحمان صاحب کے پاس کہ میرے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے. اور میاں تجھے قرآن بھی لانے کی ضرورت نہیں, تجھے چٹائی بھی لانے کی ضرورت نہیں. ہاں بچہ صبح سے شام تک ہمارے پاس رہے گا, اس کی ماں کو کھانا پکانے کی ضرورت نہیں, تجھے کھانا یہاں لے کے آنے کی ضرورت نہیں. پھر کیا ہے, بس ایک درخواست کرنے ہے, اپنے بچے کو پابندی سے بھیج دیا کرنا. رہی تیرے بچے کی باری, قرآن پڑھنا اس کا کام ہے, قرآن پڑھانا ہمارا کام ہے, استاد اور شاگرد پر رحمتیں برسا دینا خدا کا کام ہے. میرے عزیزوں, کرونا وائرس آیا, 10ویں والے 11ویں میں چلے گئے, کرونا وائرس آیا 12ویں والے 13ویں میں چلے گئے, کرونا وائرس آیا 5ویں والے 6ٹھی میں چلے گئے, چوتھی والے 5ویں میں چلے گئے. 6 مہینے اسکول بھی بند, 6 مہینے قرآن کے ادارے بھی بند. 6 مہینے کے بعد قرآن کے ادارے کھلے. مولانا کے پاس آیا, ہاں جی میرا بچہ 5 پارے پڑھ کے گیا تھا, اب 15واں پارہ پڑھے گا, 20 پارے پڑھے گا. اور نہیں تیری مرضی 20 پا پڑھا, تیری مرضی 15واں پڑھوا, لیکن جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں کی یا سے, وہیں کی نون سے, اسی آیت سے پڑھنا پڑے گا. تیری مرضی, تیرے کہنے کے مطابق میں سے 15واں سپارہ تو پڑھا دوں گا, لیکن عرش والا اسے قرآن کی حافظ کی سند دینے کو تیار کوئی نہیں. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اللہ اکبر, آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں. جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے, آسمان پر بیت معمور ہے, یہاں اللہ کے بندے عمرہ طواف کرتے ہیں, آسمان پر فرشتے طواف کرتے ہیں. آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا, سفید لمبی داڑھی, چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا, بیت معمور کی دیوار کے ساتھ سہارا لگا کر قرآن پاک پڑھا رہا ہے. دائیں بائیں طرف تپائیاں لگی ہوئی ہیں. بچے دنیا میں, اللہ اکبر, جلدی دنیا سے آ گئے. کوئی 15 سپارے پڑھ کے آیا, کوئی 20 سپارے پڑھ کے آیا, کوئی 25 سپارے پڑھ کے آیا, قرآن ادھورا چھوڑ کے آیا. اللہ نے 18,000 پیغمبروں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی. جو بچہ دنیا میں قرآن ادھورا چھوڑ کے آ گیا, اللہ اکبر, یا قرآن پورا پڑھانا تیرا کام ہے, آسمانوں سے اسے حافظ کی ڈگری دے دینا میں خدا کا کام ہے. اور یاد رکھنا میرے عزیزوں, میں آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا, ان اداروں کے ساتھ تعاون کرتے رہیے, یقین جانو بچ جاؤ گے. خدا نے تمہیں بھینی کا مالک بنایا, اللہ نے تمہیں مربوں کا مالک بنایا. یہ اسوہ حسینی بیان کر رہا ہوں, مقصد شہادت بیان کر رہا ہوں. خدا کی قسم, حسین پانی پلانے نہیں آیا تھا, حسین قیامت کی صبح تک نانے کے امتیوں کے سینوں میں قرآن پہنچانے کے لیے آیا تھا. یہ علی اصغر کی شہادت کا مقصد ہے, علی اکبر کی شہادت کا مقصد ہے. کون علی اکبر؟ 19 سال کا کڑیل جوان ہے, جسے تیار کر کر حسین کربلا کے میدان میں بھیجتا ہے. ایک ایک کر کے سارے کٹ گئے. اللہ اکبر, علی اکبر چلنے لگے, قاسم آگے آ گئے. یہ حسین کا بیٹا قاسم, حسن کا بیٹا, آؤ میرے عزیزو, یا چاچا تائے کو عدالت کے اندر کھینچ رہا ہے, تایا چاچے کو عدالت کے اندر کھینچ رہا ہے, بھتیجا بھانجے کو, بھانجا مامے کو کھینچ رہا ہے. یہ کوئی تماشا ہے, یہ کوئی عزت ہے, یہ کوئی کردار ہے؟ پوری دنیا ہمارے پہ تھوکتی ہے کہ تم کون ہو جنہیں دیکھ کے شرما جائیں یہود. آج تمہارا کردار نرالا بدلا لگتا ہے, آج تمہاری صورت سیرت میں اخلاق محمدی, کردار محمدی نظر نہیں آ
مارا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں تمہیں کیا بتلاؤں، اللہ اکبر، ہر طرف جھگڑے ہیں۔ ادھر سید حسن کا بیٹا، حضرت حسن کا بیٹا قاسم کھڑا ہوا ہے، ادھر حضرت حسین کا بیٹا علی اکبر کھڑا ہوا ہے، درمیان میں چچا کھڑا ہے، ادھر باپ لگتا ہے ادھر چچا لگتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے پہلے میں جاؤں گا، یہ کہہ رہا ہے پہلے میں جاؤں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو رک جا، اللہ فتح عطا فرمائے گا، بیٹے کو جانے دے۔ بیٹا حسین کے قدموں میں بیٹھ کے بھتیجا رونے لگ گیا۔ چچا میں تجھے بچپن کی کہانی اپنی زبانی سناتا ہوں، چچا جان کس کا دل چاہتا ہے کٹنے کو، لیکن اگر میں پیچھے رہ جاؤں گا اپنے باپ کا کیا ہوا وعدہ میرے پہ رہ جائے گا، میرے باپ کا حق میرے پہ رہ جائے گا۔ چچا کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، جب میرا ابا زندہ تھا، گھر کے بیڑے میں میں اپنے ابا کی گودی میں سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا، اچانک میرا ابا میرے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا ابا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، آج نانے کی وہ مجھے بات یاد آ گئی جب کربلا کے میدان میں میرا بھائی بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت قاسم کہنے لگے میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جس کو نانے محمد نے کندھوں پہ بٹھایا، جس کو اپنی زبان اللہ اکبر چسائی ہے، جس کے منہ میں گھٹی ڈالی ہے، اونٹ کی طرح بن کے جس کو سواری کرائی ہے، جس کے لیے خطبہ چھوڑ دیا، نماز کا سجدہ لمبا کر دیا، نماز کے جس کے رونے پر نماز کا قیام مختصر کر دیا، بھلا امت اسے پہچانے گی نہیں، اسے بے دردی سے کون مارے گا؟ فرمایا یہ تو بیٹے بات کی ہے، تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں، تجھے نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اگر میں زندہ رہا تو اپنے باپ کی نشانی کا، اپنے بھائی کا دفاع کروں گا۔ اگر میرے بچے میں دنیا سے چلا گیا، تو بچ گیا، میں آج تیرے سے وعدہ لے کے جا رہا ہوں، اگر تو نے اس وعدے کی وہ پاسداری نہ کی، کل قیامت کا دن ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، میں نانے محمد کے پاس اللہ کی عدالت میں تجھے لے کے جاؤں گا۔ یہ میرا بیٹا نافرمان نکلا۔ حضرت قاسم رونے لگ گئے، ابا بتا تو صحیح کیا فرما برداری کا، جب کربلا کا میدان ہو اور تو بھی اپنے چچے حضرت حسین کے ساتھ قاسم بیٹے کربلا کے میدان پہ پہنچے، جب حسین کے دشمن تیروں کے تلواروں کے وار سید پر، میرے ماں جائے پر، میرے بھائی پر، میری اماں کی نشانی پہ کرے، اوے میرے بچڑے حسین پہ کوئی وار آنے سے پہلے اس کے وار سارے اپنے سینے پہ لے لینا۔ اوے میرے بچے اللہ کی عزت کی قسم، اگر میرا بھائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور تو صحیح سلامت واپس آ گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کل قیامت کا دن ہوگا، نانے کے حوض کوثر پر جائے گا، آگے تیرا باپ تجھے حوض کوثر پر روکنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ 10 محرم الحرام کو داستان شہید کربلا کی سنتے ہو، اور 11 محرم الحرام کو چچے کے اوپر کیس کے لیے پیشی بھگتنے کے لیے عدالت میں جا رہے ہو۔ 10 محرم الحرام کو عصر کی نماز کے بعد تک سیدہ زہرا کے پردے کی داستان سنتے ہو، اور گھر جانے کے بعد پیکج کرا کے مسلمان کی بیٹی کی عزت سے باتیں کر کے اس کی عزت کا کھلواڑ کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح امت کے سامنے، کافروں کے سامنے میں کون سا کردار لے کے جاؤں؟ خدا پاک کی قسم اس وقت جو ہمارا کردار ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا، کلمہ جنہوں نے نہیں پڑھا ان لوگوں کو کیسے اچھا لگے گا؟ کیا کرونا وائرس آیا، 5 دن کے لیے اجازت ملی بازار کھول دو، 5 دن کے لیے اجازت ملی مارکیٹیں کھول دو، 5 دن کے لیے اجازت ملی اپنے بازار کھول دو۔ ہم نے کیا نہیں کیا؟ میں روڑی کے اندر، سکھر کے اندر، اور میرے عزیزوں ایک جگہ اللہ اکبر میں بیٹھا ہوا تھا کہ مولانا اتنا ہم نے پوری زندگی میں نہیں کمایا جتنا 4 دنوں کے اندر کما لیا ہے، نسلوں کا ہم نے انتظام کر دیا، ایک دن میں ہم نے 4 کروڑ روپے کا مال بیچا، گاہکوں کو دھکے دے دے کے ہم نے نکالا۔ کیا چیزیں نہیں بیچی؟ او لوگوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، سستا پیکج، سستی آفر نکال دیتے ہو، 90 روپے کی بوتل 65 روپے میں، بتاؤ یہ 33 روپے کا گھاٹا کون برداشت کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں، بنانے والے کمپنی والے کر رہے ہیں۔ پتہ ہے اس کے اندر ہم نے ایسا زہر کھول دیا، ایسا زہر کھول دیا، ایسا زہر گھول دیا کہ پینے والا افطاری کے وقت نماز کے لیے تراویح میں نہیں جائے گا، مسجد میں نہیں جائے گا، بلکہ پینے والا ہسپتال کے اندر چلا جائے گا۔ او لوگوں، تم نے تو اپنے بچوں کو ایسا سامان بیچ کے عید کے کپڑے بنا دیے، اور جن کے بچوں کا عید کے دن جنازہ اٹھا، خدا پاک کی قسم وہ مائے قیامت کے دن تمہیں نہیں چھوڑیں گی۔
سبزی والی دکان پر چلے جاؤ، فروٹ والی دکان پہ چلے جاؤ، گوشت والی دکان پہ چلے جاؤ، جو گاڑی میں آئے گا سفید کپڑے پہن کے آئے گا، اسے کہے گا حاجی صاحب بیٹھے رہو، لالا کی دکھائے گا، حاجی صاحب میں نے مرنا ہے، میں چھتر تھوڑی کھاؤنے تو میں 2 نمبر مان دے کے چن چن کے دے گا، چن چن کے دے گا۔ جب باری فقیر کی آئے گی کہ ریڑی تو 4 فٹ پرا ہو کے کھڑا ہو، تیرے پیو دی ریڑی کوئی نہیں، لینا تے لے ورنہ اگلی دکان تے جا، اے خدا کی قسم ہے، اور تیرے دروازے پر کوئی آ جائے اور آ کر اللہ کے نام کا سوال کرے، اللہ اکبر، تو دیتے ہوئے شرمائے گا، تو دیتے ہوئے کتروائے گا، اللہ اکبر، کہے گا ہٹا کٹا مستنڈا ہو گیا، تینوں بھی منگن دی عادت پہ گئی، جا جا کے کام کر، میرے کارخانے میں آ جا، میری فیکٹری میں آ جا۔ فرمایا خبردار خبردار خبردار، کسی کو ایسا دیکھ کر، ایسا دیکھنے والا ماتھے پر بلن لے کے آئے، بلکہ یہ سوچ کے روئے یا اللہ یہ بھی انسان ہے، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کی بھی کان ہے، اس کے بھی ناک ہے، یا اللہ میں نے ایسا کیا کر دیا، میرے ہاتھ کو اتنا اونچا کر دیا اور اس نے ایسے کیا کر دیا، اس کے ہاتھ کو نیچا کر دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب اسے غصہ آ گیا، تجھے بلیڑوں والا کرتا پہنا کر، کشکول ہاتھ میں پکڑوا کر کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو کر دے گا۔ اللہ ایک ایک روٹی کے لیے ترسائے گا، ایک ایک کپڑے کے لیے ترسائے گا۔ یقین جانو اس کے عذابوں کو، اس کے انصاف کو دعوت نہ دو۔ میرے عزیزوں آج توبہ کر لو، عدالتوں میں انصاف مانگو، تمہاری مرضی، لیکن کبھی اس کے دربار میں انصاف نہ مانگنا، جب بھی مانگنا اس کے دربار میں معافی مانگنا۔ اگر انصاف کرنے پر آ گیا کہ عدل کریں تا تھل تھل کمبن اچیاں شانہ والے، کرم کریں تا بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ انصاف نہ مانگنا اس سے۔ اگر آپ نے میں نے انصاف مانگ لیا تو وہ بھی انصاف مانگے گا۔ بتا میں نے 3 وقت تجھے کھانا دیا، اس کا کیا حق ادا کیا؟ بتا میں نے گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا کا انتظام کیا، بتا تو نے کیا حق ادا کیا؟ دکان کھول کے بیٹھ گیا، دکان کے سودے کے لیے گاہکوں کے رخوں کو میں نے ادھر کر دیا، بتا تو نے اس کا حق ادا کیا؟ اللہ اکبر، میں نے آنکھیں دی، ناک ناک کی جگہ پہ لگایا، ہاتھ ہاتھ کی جگہ پہ لگائے، بتا تو صحیح میرے بندے تو نے حق اس کا کیا ادا کیا؟ اور میرے بندے کیا میری تقسیم پر اب بھی انصاف مانگتا ہے؟ جس نے تہجد پڑھی صبح اس کو بھی پیٹ بھر کے کھلایا، جو ساری رات شراب پی کے مستیاں کرتا رہا صبح اس کو بھی میں نے پیٹ بھر کے کھلایا ہے۔ میں کہا کر تیری مرضی۔ تو یہ نہ سمجھنا میری طاقت کمزور ہو گئی، تو یہ نہ سمجھنا میری بینائی کمزور ہو گئی، تو یہ نہ سمجھنا میرے اختیارات میں کمی آ گئی، پکڑوں گا۔ اللہ اکبر، مجھے گنبد خضرا کے مکی کا اس وقت کی حالت کے اندر حیا آ جاتا ہے جب بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کے رو رہا تھا، رو کے کہہ رہا تھا یا اللہ جب بھی میری امت پر تجھے غصہ آئے، میری امت کے کرتوتوں کو دینا دیکھنا، میں محمد کے مکھڑے کو دیکھ لینا، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا، میری روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ لینا۔ اور اللہ والو، ماں اتنی اولاد کے لیے نہیں روئی، ابا کبھی اپنی اولاد کے لیے اتنا غمخوار نہیں ہوا، شوہر بیمار ہو بیوی نے اتنی دعا نہیں کی، بیوی بیمار ہو جائے شوہر نے اتنی دعا نہیں کی جتنا مکے کا در یتیم ہے، فاطمہ رقیہ ام کلثوم زینب کا ابا ہے، علی المرتضیٰ کا حضرت عثمان غنی کا سسر ہے، کون ہے؟ حسنین کریمین کا نانا جان ہے، ابو بکر یار، ابو بکر غار مزار کا یار ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا کے کلمہ پڑھانے والا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے اتنا ماں باپ اولاد کے لیے روئے جتنا راتوں کے سجدے میں محمد امت کے لیے رو کے چلا گیا ہے۔ میں یہاں تقریر کرنے کے لیے آیا، کوئی نہ کوئی تو میں نے مطالبہ کیا ہوگا۔ 23 سال تک ظلم کی چکی میں آپ کے میرے لیے جو نبی پیستے رہے، اللہ اکبر، 5 دل کے فاقے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے،
ابو ایوب انصاری دعوت کر رہا ہے، اللہ اکبر، ابو ایوب انصاری دعوت کر رہا ہے، صحابہ کے درمیان کھانا لا کے رکھ دیا گیا، ایک روٹی اٹھائی، اس روٹی پر سالن رکھا، روٹی کی مٹھیاں لپیٹی، آپ نے فرمایا میرے یار اس گلی میں چلا جا، سامنے تجھے دروازہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا نظر آئے گا، میرا روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، جا یہ پہلے روٹی میری بیٹی کو دے کے آ جا، میرا تو پتہ نہیں 5 دن کا فاقہ، میری فاطمہ کے گھر میں پتہ نہیں کتنے دن کا فاقہ ہے، خدا پاک کی قسم ہے، مجھے بتاؤ کون سے پردوں سے باہر آ گئی؟ جو پردوں سے باہر آئی وہ تیری فاطمہ ہے، میری فاطمہ کوئی نہیں، جو پردے سے باہر آ گئی وہ تیری زینب ہے، میرے نبی کی زینب کوئی نہیں، خدا پاک کی قسم ہے، اس زینب کے وارث ٹکڑے کروا کے چلے گئے، اپنی بہن بیٹیوں کا پردہ بچا کے چلے گئے، اور نانے کی امت کو پتہ بتا کر، نانے کی امت کو سمجھا کے چلے گئے، جان دے دینا آسان ہے، اپنی گھر کی عزت قربان نہ کر دینا، اور میرے عزیزوں مال دے دینا، مال جانے کے بعد دوبارہ آ جائے گا، عزت جانے کے بعد قیامت تک کبھی بات نہیں آتی ہے۔ کس نبی کے امتی ہو جو احد کے اندر روتا رہا، چچے کے 11 ٹکڑے سمیٹ کر روتا رہا، یا اللہ یہ بھی میں نے تیری رضا کے لیے کیا؟ کس نبی کے امتی ہو؟ اللہ اکبر، زینب، سیدہ زینب جب مکے سے آئی، آج ایک جاہل طبقہ اس بیٹی کو، اللہ اکبر، اس بیٹی کا باپ نبی کو نہیں مانتا، کتنا بڑا جھلا، کتنا بڑا بیوقوف ہے، خدا کی قسم، جن کے رشتے ماں باپ نے جوڑے ان کے رشتے تو مانتا ہے، اور جن کے رشتے قرآن نے جوڑے ان کے رشتوں کا کیوں انکار کرتا ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئیں، بیماری، اسی بیماری کے اندر جو مکے میں تکلیف پہنچی تھی، اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مجھے کوئی ایسا باپ دکھاؤ، جھاونیاں والو، اپنی بیٹی کے لیے جہیز تو لائے گا، بکسے ٹرنک لے کے آئے گا، الماریاں لے کے آئے گا، فریج لے کے آئے گا، مجھے کوئی ایسا باپ دکھاؤ بچی کے جنازے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے اس کو غسل دے دیا، ابھی نہیں دیا۔ فرماؤ کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹی کے لیے 1400 سال کے بعد لال جوڑا باپوں کے ہاتھوں میں نظر آئے گا، مجھے کوئی ایسا، اللہ اکبر، صابر باپ دکھانا جو اپنی بیٹی کا کفن لے کے اس کے غسل کے وقت آ جائے گا۔ اللہ اکبر، بار بار دروازے پر آ رہے ہیں، میری بیٹی کو غسل دے دیا، کہ نہیں ابھی غسل دیا جا رہا ہے، جب غسل دو کوئی کپڑا میری بچی کے جسم سے نہ لگانا، مجھے بتلا دینا۔ جب غسل دے دیا گیا، کملی والے بچی کو غسل دے دیا، آپ اپنے حجرے مبارک میں گئے، کندھے والی چادر اتار کے تہمت بنایا، اور جو جسم سے تہمت لگا ہوا تھا وہ اتار کر لپیٹ کر لے آئے۔ اللہ اکبر، جب بچی اندر کر دیا، جب آپ سیدہ زینب کو اسی چادر کا کفن مل گیا، میرا نبی مکھڑا دیکھنے کے لیے غسل کے بعد، کفن کے بعد سیدہ زینب کے پاس آ کر سرانے کھڑے ہو گئے، رو رہے، ان کے رونے نے مکے کے مدینے کے سارے مرد عورتوں کو رلا دیا۔ فرمایا بچی تیرے باپ کے پاس آج اتنے پیسے کوئی نہیں تجھے مارکیٹ سے نیا کفن خرید کے دے سکے، لیکن میری بچی کوئی ریشم کے کفن پہنے گا، کوئی لٹھے کے کفن پہنے گا، کوئی کاٹن کے کفن پہنے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جو آج میں نے تجھے کفن دیا، دنیا کے قیمتی سے قیمتی کپڑا آج اس کپڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور میری بچی اگر تجھے تیرے کفن کے مقابلے میں کوئی کاٹن لٹھے کا کفن دکھا دے، اللہ اکبر کہہ دینا، اللہ اکبر یہ کفن تیرے باپ کے ہاتھوں سے لگ کے آیا، یہ کفن تیری ماں کے ہاتھوں سے لگ کے آیا، جو میرے بابا نے چادر مجھے کفن کے طور پہ دی تھی، خدا کی قسم تازہ تازہ محمد کے وجود سے لگ کے آیا تھا۔ کردار پیش کرو یارو، کردار پیش کرو۔ آج پاکستان سے ہماری فصلوں کا چاول تو جا رہا ہے، ہماری گندم تو جا رہی ہے، ہماری فیکٹریوں میں، ہماری ملوں میں تیار ہونے والا کپڑا تو جا رہا ہے۔ مسلمانوں تمہارا میرا کردار نہیں جا رہا ہے، مسلمانوں کردار بھیجو، خدا پاک کی قسم کپڑا بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کپڑا لینے کے لیے خود آئیں گے۔ آج مسلمانوں آپ سے، میرے سے، آج پوری دنیا کا وہ کافر وہ کردار مانگتا ہے، کہتا وہ کردار لے کے آؤ
جو 12 پیوند والا کرتا پہن کر عمر بیت المقدس کے دروازے پر آیا تھا، سواری بھی بڑی کمزور تھی، لگام بھی اس کی جگہ جگہ سے گرا لگی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، آج وہ کردار پیش کرو، پھر تم ایٹمی طاقت نہ بنو۔ اللہ اکبر، تم محمد کی سیرت کی طاقت بن جاؤ، تم کردار محمدی دکھاؤ۔ نعرہ لگانا تمہارا کام ہے، نبی کی غلامی کا توق پہن لینا ہمارا کام ہے۔ اللہ اللہ۔ آج میرے عزیزوں، آخری نشست ہے اس روزہ اجتماع کی۔ آج تو اللہ کے واسطے اپنے گناہوں پر معافی مانگ کے چلے جاؤ، آج تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کے چلے جاؤ۔ یار اگر کسی کے گھر میں ہاتھ سے روٹی کھاتے ہوئے گلاس چھوٹ جاتا ہے، کہتا سوری یار، اور تُو نے کملی والے کو بھی کبھی سوری کہا، کملی والے کی طریقوں کو توڑ کر بھی اللہ سے معافی مانگی؟ کیا تیری بچی نے صبح فجر کی نماز پڑھی تھی؟ کیا روٹی پکانے والی نے، آٹا گوندنے والی نے، تیرے گھر کے اندر جھاڑو دینے والی نے، تیرے گھر کے اندر ملازمہ بن کر کپڑے دھونے والی نے، تیرے گھر کے اندر ملازمہ بن کر بھانڈے دھونے والی نے، اللہ غنی، کیا آج صبح فجر کی نماز پڑھی تھی؟ تیرا ابا کروڑوں کا مالک ہے، کیا اس نے مسجد کے نماز میں سجدہ کیا؟ مسجد کے اندر جا کے وہ لوگوں میں نظر آیا؟ نہیں۔ تیرے بھائی نے فجر کی نماز پڑھی، تیری بہن نے فجر کی نماز پڑھی، تیرے رشتہ داروں نے فجر کی نماز پڑھی، تیرے دائیں بائیں کے پڑوسیوں نے فجر کی نماز پڑھی، تیرے محلے میں کتنے آدمیوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ پورا گھرانہ کا گھرانہ بے نمازی، اور چاہتی ہو اس گھر کے آنگن کے اندر کھیلنے والا عطا اللہ شاہ بخاری آ جائے، اس گھر میں کھیلنے والا عبدالشکور مولانا اب رائے پوری رحمت اللہ علیہ آ جائے، اللہ اکبر، حاجی عبد الوہاب آ جائے، مولانا محمد جمشید آ جائے، حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ آ جائے، مولانا یوسف بنوری آ جائے، یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ آ جائے، حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی آ جائے، امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری آ جائے۔ خدا پاک کی قسم، بے نمازیوں کے گھر میں کتے بلے تو پیدا ہو سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر لکھنے والے پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اپنی کمائیوں کا رخ بدلو، خدا کے واسطے اپنی کمائیوں کا رخ بدلو۔ اللہ اکبر، بچوں کی دعوت پر، بچوں کی ڈیمانڈ پر انہیں فروٹ تو لا کے دے سکتے ہو، تمہیں تمہاری اولاد پیاری ہے، تم اس کی ڈیمانڈ کو، اس کی فرمائش کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ تم اپنے بچے کو بے موسمی چیز تو لا کے دے سکتے ہو، تم اپنے بچے کو ایمان کی دولت دے دو تاکہ تم اسے رخصت روتے ہوئے کرو، وہ تمہیں مسکراتا ہوا تمہارے سے رخصت ہو کے چلا جائے۔ کردار بدلو، کردار پیش کرو خدا کے واسطے۔ یہ اسوہ حسینی ہے، اللہ اکبر۔ کیا اسوہ حسینی جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، اللہ اکبر، کربلا کے شہیدوں کی داستان رقم ہو گئی۔ میرے عزیزوں، جو بچے تھے وہ بھی لٹ پٹ کے اپنے گھروں کی طرف آ گئے، جو قاتلان حسین تھے وہ بھی جائے پناہ تلاش کر رہے تھے۔ مختار سقفی کی فوجیں مالی کشتر کی قیادت کے اندر جب حسین کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے لیے، حسین کو پکڑنے کے لیے، حسین کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے ان کا پیچھا کرنے لگ گئی، اللہ اکبر، ابن زیاد، یہ شمر الجوشن، یہ ابن زیاد اپنی جان بچاتا ہوا ایک بستی میں آیا۔ ایک کچا سا مکان تھا، مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، پردہ پرانا سا لٹکا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ اپنی پیاس بجھانے کے لیے، پردیسی ہوں، اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس نے دروازہ بجایا، اور دروازہ بجا کے کہنے لگا، ہے کوئی سخی ایسا ہو جو آج پیاسے کو پانی پلا دے، اللہ اکبر۔ اندر امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ حضرت حسین کا صاحبزادہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے جب کان میں باپ کے قاتل کی آواز پڑی، چیخ مار کے رونا شروع کر دیا، لیکن اپنے رونے کا اسے پانی پینے والے کو نہ بتلایا۔ جلدی سے مصلی سے اٹھا، پانی کا برتن بھرا اور باپ کے قاتل کے پاس جا کے پیش کر دیا۔ اسے پہچان نہ ہو، اپنے چہرے پہ کپڑا رومال ڈال لیا تاکہ یہ مجھے پہچان نہ سکے حسین کا بیٹا ہے۔ جب اس نے ایک پیالہ پانی کا پیا، کہنے لگا، آدھی پیاس بجھ گئی، آدھی باقی رہ گئی، مجھے تھوڑا سا اور پانی پلا دے۔ حضرت حسین کا صاحبزادہ امام زین العابدین ایک پانی کا برتن اور بھر کے لے آئے۔ جب پلانے لگے، امام زین العابدین رو رہے تھے، روتے روتے جسم ملا اور آپ کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا۔ ابن زیاد پانی بھی پی رہا ہے، اللہ اکبر، زین العابدین کا چہرہ دیکھ رہا ہے، سانس رک گئی، گھونٹ رک گیا، پانی کا پیالہ ہونٹ سے علیحدہ کر کے کہنے لگا، اوے بچے، مجھے پہچانتا ہے کس کو پانی پلا رہا ہے؟ زین
العابدین کی چیخ نکل گئی، کہاں تجھے پہچانتا ہوں، کون ہے؟ کہ دیس بھی تمہارا تھا، حکومت بھی تمہاری تھی، فوج بھی تمہاری تھی، مظلوم میرا ابا تھا، ظالم تم تھے، گردن میرے باپ کی تھی، تلواریں تمہاری تھی، دریائے فرات قریب تھا، میرا باپ قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں بتاتا رہا، اور لوگوں میری نسبت قرآن سے، میری نسبت صاحب قرآن سے، تم نے پانی کی بوند پر ترسایا، تم نے پیاسے شہید کیا، یہ تمہارے خاندان کی ریت ہے، باپ کا قاتل میرے دروازے پر آیا، پتہ بھی چل گیا یہ باپ کا قاتل ہے، پھر بھی میں نے ادب کے ساتھ پانی پلایا، یہ میرے نانے محمد کے خاندان کی ریت ہے۔ کرو کردار، کرو کردار پیش۔ یا تو میرے عزیزوں محفل میں بیٹھے ہو، اگر پانی کا گلاس کسی نے مجھے پکڑا دیا دوسرا اٹھ کے چلا جائے گا، مینوں پہلے کیوں نہیں دیتا؟ شادیوں کے اندر پلیٹیں چل رہی ہیں، شادیوں کے اندر کرسیاں چل رہی ہیں، کیا ہوا؟ کھانا اس کے آگے لا کے رکھ دیا، مینوں بڑا سمجھا ہی کوئی نہیں۔ اگر میرا بچہ اپنی بہن کی شادی کا کارڈ دینے کے لیے آ گیا، شادی میں نہیں آتا، اپنے چہرے پہ کپڑا رومال ڈال لیا تاکہ یہ مجھے پہچان نہ سکے حسین کا بیٹا ہے، جب اس نے ایک پیالہ پانی کا پیا، کہنے لگا آدھی پیاس بجھ گئی، آدھی باقی رہ گئی، مجھے تھوڑا سا اور پانی پلا دے۔ حضرت حسین کا صاحبزادہ امام زین العابدین ایک پانی کا برتن اور بھر کے لے آئے، جب پلانے لگے امام زین العابدین رو رہے تھے، روتے روتے جسم ملا اور آپ کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا، ابن زیاد پانی بھی پی رہا ہے، اللہ اکبر، زین العابدین کا چہرہ دیکھ رہا ہے، سانس رک گئی، گھونٹ رک گیا، پانی کا پیالہ ہونٹ سے علیحدہ کر کے کہنے لگا، اوے بچے مجھے پہچانتا ہے، کس کو پانی پلا رہا ہے؟ زین العابدین کی چیخ نکل گئی، کہاں تجھے پہچانتا ہوں، کون ہے؟ کہ دیس بھی تمہارا تھا، حکومت بھی تمہاری تھی، فوج بھی تمہاری تھی، مظلوم میرا ابا تھا، ظالم تم تھے، گردن میرے باپ کی تھی، تلواریں تمہاری تھی، دریائے فرات قریب تھا، میرا باپ قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں بتاتا رہا، اور لوگوں میری نسبت قرآن سے، میری نسبت صاحب قرآن سے، تم نے پانی کی بوند پر ترسایا، تم نے پیاسے شہید کیا، یہ تمہارے خاندان کی ریت ہے، باپ کا قاتل میرے دروازے پر آیا، پتہ بھی چل گیا یہ باپ کا قاتل ہے، پھر بھی میں نے ادب کے ساتھ پانی پلایا، یہ میرے نانے محمد کے خاندان کی ریت ہے۔ کرو کردار، کرو کردار پیش۔ یا تو میرے عزیزوں محفل میں بیٹھے ہو، اگر پانی کا گلاس کسی نے مجھے پکڑا دیا دوسرا اٹھ کے چلا جائے گا، مینوں پہلے کیوں نہیں دیتا؟ شادیوں کے اندر پلیٹیں چل رہی ہیں، شادیوں کے اندر کرسیاں چل رہی ہیں، کیا ہوا؟ کھانا اس کے آگے لا کے رکھ دیا، مینوں بڑا سمجھا ہی کوئی نہیں۔ اگر میرا بچہ اپنی بہن کی شادی کا کارڈ دینے کے لیے آ گیا، شادی میں نہیں آتا، میں نے پوچھا کیوں نہیں آیا؟ کہ پتر دیہات کارڈ بنوا دیتا سی، ان نے کمیاں۔ ماں بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہی ہے اور بیٹی کے کان میں کہہ رہی ہے تیری ساس تجھے آنکھیں دکھائے، تھپڑ مارنے میں دیر نہ کرنا، تیرا سسر روزانہ اتارے کپڑے، اپنے سسر کے سامنے کر جانا، زیادہ زیادہ طلاق ملے گی، جب ہم کتوں کو روٹیاں دیتے ہیں تجھے بھی 2 روٹیاں دے دے کریں گے، تیرا سسر تجھے کہ بچی میں نے میرے کپڑے دھو دے، کپڑے اٹھا کے سسر کے منہ پہ مارنا، کہنا یہ تیری بیٹی نہیں ہے کسی اور کی بیٹی ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے واسطے نوجوانوں، جن کے گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ موجود ہے، اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دینا اور کہہ دینا میرے لیے گرم پکا یا نہ پکا، میرے لیے کپڑے استری کر یا نہ کر، خدا پاک کی قسم ہے، اللہ اکبر، نکاح نامے پر دستخط ہوئے میری عزت کرنے کے لیے تیرے باپ نے تجھے سمجھایا، اور ان کی ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے حسین کے نانا محمد الرسول اللہ نے سمجھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ جنہوں نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج ماں کو چھوڑ کر بیوی کے آگے بیٹھ کر مسکراتا ہے، ماں دیکھتی رہتی ہے کب وہ دن آئے گا جب میرے ساتھ بیٹھ کے بھی ہنسے گا۔ اور خدا کے واسطے ہنستے ہنستے ماں باپ کو رخصت کرو، اگر تیرے گھر سے ماں باپ روتے ہوئے چلے گئے
خدا پاک کی قسم ہے تیرے وجود پر کپڑا تو آئے گا لیکن قیامت کی صبح تک تیرے چہرے پر ہنسی نہیں آئے گی۔ کیا الریاض کی عدالت میں پچھلے سال ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر مقدمہ نہیں کیا، ایک بھائی کی 70 سال کی عمر تھی، ایک بھائی کی 110 سال کی عمر تھی، 110 سال کی عمر کے بھائی پر 70 سال کی عمر والے نے مقدمہ کیا۔ جب سے میں پیدا ہوا اس وقت سے لے کر یہ بھی امیر ہے میں بھی امیر ہوں، یہ ابا اس کے لیے بھی چھوڑ کے گیا، ابا میرے لیے بھی چھوڑ کے گیا، یہ بھی پیسے والا میں بھی پیسے والا، لیکن 110 سال ہو گئے میری بڈڑی ماں کو میرا بھائی رکھتا ہے مجھے نہیں دیتا۔ آج جج صاحب آج فیصلہ کر، آج کے بعد ماں میرے گھر میں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ جب ایک بھائی نے بھائی پہ اس چیز کا کیس کیا تو 110 سال کی عمر کا بوڑھا بھائی عدالت کے کٹہرے میں آ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میری زمینیں لے لے، میرا شاہی محل لے لے، میرا پیسہ لے لے، میرے تن کے کرتے لے لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میری ماں کو میرے سامنے لے، کیوں کہ لوگوں نے نعتوں میں سنایا ماوا ٹھنڈیا چھاوا، مجھے ممبر پہ کھڑے ہو کر آمنہ کے لال نے بتایا ہے کہ ماوا ٹھنڈیا چھاوا ہے۔ جھاڑیاں کے غیور مسلمانوں، اگر ایسا مسئلہ کوئی در پیش ہو جائے تم دعا کرو دعا قبول نہ ہو۔ دعا کرنے کے لیے کبھی تم لاہور بھاگو، کبھی تم سخی سرور جاؤ، کبھی سلطان باہو جاؤ، کبھی شہباز قلندر جاؤ، نا میں تمہیں کہیں جانے سے منع نہیں کرتا، لیکن ایک مرتبہ میں فقیر کی بات کو مان لو، اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوتی ہو، اگر تیرے گھر کے اندر تیرا باپ ہے نمازی ہے بے نمازی، اس سے تجھے کوئی سروکار نہیں، جا اگر تیرا بڑھڑا باپ موجود ہے جا اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ جا، اپنے باپ کے پیر پکڑ کر رونے لگ جا اور کہا ابا میں نے پیروں سے دعا کرائی، میں نے ولیوں سے دعا کرائی، لیکن گنبد خضرا کی چوکھٹ سے مجھے پیغام ملا سب سے پہلے اپنے باپ سے دعا کروا، کیونکہ اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا اور باپ کے ہاتھوں میں اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کا حق رکھ دیا۔ کبھی زبان سے یہ نہ کہنا ابا جی تسی بڈھے ہو گئے ہو اور تسی گھر بیٹھو دکان میں سانبھاں گا، نا صبح تیار ہو کر باپ کی چرپائی کے پاس کھڑا ہو جا کہ ابا جان تو بے شک بوڑھا ہو گیا، دکان کا کام میں چلاؤں گا، لیکن ابا میں تجھے دکان پر ساتھ لے کے جاؤں گا، خدا کی قسم میری کمائی سے وہ مزہ نہیں آئے گا جو تیری نگاہ سے مزہ آئے گا، ابا جان پیسے لے کر سودا دینا میرا کام ہے، اس مال کے اندر دعا کر کے مال کے اندر برکت کے لیے دعا کر دینا تیرا کام ہے۔ اور میرے عزیزوں کیا آپ نے علماء اکرام سے نہیں سنا مرنے کے بعد ماں باپ کے 4 حق اولاد پر؟ پہلا حق یہ کہ باپ مرے بیٹا اپنی کمائی سے باپ کے کفن قبر کا انتظام کرے، دوسرا حق یہ کہ روزانہ جا کر ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے۔ حدیث پاک میں آیا، بہت بڑے شیخ الحدیث سے میں نے حدیث پاک بھی سنی حوالہ بھول گیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزانہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، بھائی متی الرحمان بھائی عبد الرحمان تمہیں بھی تم بھی ابا عبد الرحمان کی قبر پہ جایا کرو، خدا پاک کی قسم میں یہ نہیں کہتا قبر والے کو جا کے حساب دو، مدرسے کا حساب دو، قبر والے سے جا کے منت مرادیں مانگو، جاؤ یا اللہ یہ قرآن کا خادم ہے، میں نہیں کہہ رہا پورا جھاوریہ کہہ رہا ہے، یا اللہ یہ ادنا سا قرآن کا کارکن تھا جس نے گھر گھر کے اندر قرآن کی عظمت کا دیا جلا دیا، یا اللہ یہ باپ یہاں پر ہے، اللہ تجھے اس کے قدموں کا واسطہ، اللہ اس کی قبر کا جو جنت کا باغ بنایا اللہ تجھے اس کا واسطہ، یا اللہ آج اسی کا بیٹا اپنی باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یا اللہ جس طرح اس کو قرآن کی خادمی کے لیے قبول فرمایا، پروردگار عالم ہم بھائیوں کو بھی قرآن کا نوکر بنا دے، محمد کے اسلام کا نوکر بنا دے۔ فرمایا جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا، میں اس چکر میں پڑھتا ہی نہیں کہ قبر میں مردے زندہ ہیں یا مرے پڑے، بھائی میں تو پڑھتا کوئی نہیں، میں نے اپنے پر تنقید کی انگلی نہیں اٹھوانی، میرا عقیدہ اپنا تمہارا عقیدہ اپنا، تمہیں تمہارا مبارک مجھے اپنا مبارک، لیکن بات ماں باپ کے ادب کی کر رہا ہوں۔ فرمایا جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا
اللہ دو انعام عطا فرمائیں گے. پہلا انعام اللہ رزق کی تنگی دور کرے گا, دوسرا اللہ مال میں برکت عطا کرے گا. جب حدیث پاک سنی یہاں چھوڑ لی, میں نے کہا فقیرہ جا جاوریاں والوں میں 10 محرم الحرام کو اللہ نے یہ چائے تیرے مقدر میں وہاں کی رکھی ہے, تو نے جانا ہے قرآن کے سائے تلے حسین کا شان سنا کے آنا ہے, جا کے بتلا دینا میں نے کسی اللہ والے سے سنا جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اس کے رزق کی تنگی دور کرے گا. قبر کی مٹی کی زیارت کرنے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے. اپنی کمائی میں سے روٹی پکا کر لقمے بنا بنا کر باپ کے منہ میں ڈالنے سے بتاؤ اللہ کیا دے گا. ہفتے میں کم سے کم اپنے ماں باپ کے کپڑے ایک مرتبہ دھویا کرو. اپنی بیوی سے کہہ دو آج امی کے کپڑے علیحدہ کر دے, آج ابے کے کپڑے علیحدہ کر دے. اللہ اکبر بھی صرف ڈال کر کپڑے پانی میں ڈال کر ملا کر آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کر یا اللہ ماں باپ کے کپڑوں سے میل اتارنا میرا کام ہے, گناہ میرے دل سے گناہوں کا زنگ اتار دینا تیرا کام ہے. الہ العالمین ماں باپ کے کپڑے دھو کے پاک کر دینا میرا کام ہے. پروردگار عالم گناہوں سے مجھے پاک کر دینا تیرا کام ہے. اور میرے ویرا رات کی تنہائی میں جب بیوی بھی سو جائے بچے بھی سو جائے ایک کولی میں تیل لایا کر مجھے پتا کوئی نہیں لیکن میری بہنیں بتاتی ہیں, میری پھوپھیاں بتاتی ہیں, میری خالائیں بتاتی ہیں تیری ماں روزانہ تیری مالش کیا کرتی تھی, تھکی ہوا کرتی تھی, کوئی نوکرانی نہیں تھی, برتن بھی مانجنے والا, کپڑے بھی دھونے والا, 10 بچوں کی روٹی پکانے والا, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا. لیکن جب رات کو جب بالکل تھکی ٹوٹی ہو جایا کرتی تھی پھر کولی میں تیل لے کے تیرے سر پہ ملا کرتی تھی. اماں آجا ان یادوں کو دوبارہ تازہ کرے. اماں پہلے میں آگے بیٹھا کرتا تھا پیچھے تو, آج اماں جان آج آگے تو بیٹھ, تیرا بچہ پیچھے بیٹھے گا. سر کے اندر تیل لگایا کر, ماں کی پنڈلیاں دبایا کر, ماں کے پیر دبانے لگ جایا کر. کیا ملے گا؟ قاضی احسان احمد شوجبابی رحمت اللہ علیہ 1950 میں حج کرنے کے لیے گئے, آپ کی اماں جان آپ کے ساتھ چلی گئی. قاضی صاحب فرمانے لگے بیت اللہ کا طواف میں نے کر لیا, میں نے اپنی اماں کو بیت اللہ کا طواف کرایا. جب بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہو گئے میری ماں سے چلا نہ گیا صفا مروہ پر چکر لگانے کے لیے, میری اپنی ماں کو سہن کعبہ میں حرم میں بٹھا دیا اور میں نے کہا اماں جان بیٹھ میں تیرے پیروں کو دبانے لگ جاؤں. کتنا پیارا منظر ہوگا, قرآن کا خادم ہوگا اور بیت اللہ کے سہن میں ماں کی ٹانگیں دبا رہا ہوگا اور عرش والا آسمانوں سے کتنی رحمتیں برسا رہا ہوگا. فرمانے لگے مجھے خیال آیا میں حسین کے بچپنے کا واقعہ وہ یہاں سنا رہا ہوں. حسین گود میں کس کی؟ ماں فاطمہ الزہرا کی. فاطمہ قرآن والی, فاطمہ نوافل والی, فاطمہ روزے والی, فاطمہ حیا والی, فاطمہ پردے والی, فاطمہ کردار والی, فاطمہ خامد کی خدمت کرنے والی, نانے محمد کی, ابا محمد کی تربیت یافتہ حضرت حسین کو گودی میں لیا ہوا ہے اور حضرت حسین کو دودھ پلا رہی ہے. اللہ اکبر. دودھ پلاتے پلاتے ماں نے بیٹی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے دودھ پلاتے پلاتے قرآن کی لوری سناتے سناتے مسکرا دیا اور اسی موج مستی میں اپنے بیٹے سے پوچھا اوے میرے بیٹے جب جوان ہو جائے گا تیری ماں بوڑھی ہو جائے گی, اوے میرے بچے اس وقت ماں کی کھیر کا, ماں کی گود کا, ماں کی تربیت کا, ماں کی قرآن والی لوری کا اور میرے بچے کیا حق ادا کرے گا. حضرت حسین نے بھی دودھ پیتے پیتے اپنے آپ کو روک لیا ہوگا اور اماں کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا ہوگا اور کہا ہوگا اماں حق ایسا ادا کروں گا کہ قیامت کی صبح تک 92 سالہ تقریبات میں لوگ میرا نام حسین زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں گے, ایسا حق ادا کر کے جاؤں گا. اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا, میں تجھے کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سناؤں گا. آج وہی حسین ہے, آج میرے عزیزوں وہی حسین کا کارکن ہے, وہی حسین کا غلام ہے. نام صرف قاضی احسان احمد شوجبابی ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے ماں کی پنڈلیاں میں دبا رہا تھا, ماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا, پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میں نے اپنے ماں کے دونوں پاؤں بوسا, کبھی اس تلی پر بوسا, کبھی یہاں سے چوموں, کبھی یہاں سے چوموں. میں نے چومتے چومتے آسمان کی طرف منہ کر دیا کہ عرش والے میں نہیں کہتا, اللہ تیرا مصطفیٰ کہہ کے چلا گیا
کہ ماں کے پیروں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا. یا اللہ اے قرآن کا ادنا سا کارکن آج تیرے سے وہ جنت دیکھنا چاہتا ہے جو ماں کے پیروں میں رکھی ہے. قاضی کہتے میری ماں اٹھ کے بیٹھ گئی اور ہلکا سا میرے منہ پہ تھپڑ مارا, کہنے لگی اے کملیا کی منگدا پیا. میں نے کہا اماں اگر اپنی عبادت پر مانگتا تو اماں مجھے کمی نہ ملتا, میں تو ماں کی خدمت پر مانگ رہا ہوں, اماں تیرے چہرے کو دکھا کے مانگ رہا ہوں. قاضی کہنے لگے طواف کر لیا تھا, صفا مروہ پر سعی باقی تھی. میری ماں رونے لگ گئی اور روتے روتے میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا, میری ماں کے پیر میرے ہاتھوں میں, میری ماں کا ہاتھ میرے سر پر. میری ماں نے روتے روتے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. عرش والے اے کالی کملی والے کو عزت دینے والے خدا, یتیم مکہ کے سر پر نبوت کا تاج سجانے والے رب, یا اللہ ہے تو اس قابل نہیں کہ اس کی دعا پوری ہو سکے. اے اللہ آج اس کی خدمت کو نہ دیکھ, یا اللہ اس کی جوانی کو نہ دیکھ, میں ماں کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ لے. یا اللہ تجھے ماں کے رونے کا واسطہ, تجھے ایک بڈڑی کے بڑھاپے کا واسطہ, اللہ میرے چٹوں والوں کا تجھے واسطہ. یا اللہ جو آج میرا بیٹا مانگ رہا ہے ماں کی دعاؤں کے صدقے, تاکہ ماں کی دعا کی لاج رکھ لے. اگر آج ماں کی دعا قبول نہ ہوئی قیامت تک آنے والی اولاد کا ماں پر بھروسہ ختم ہو جائے گا. پہلی اولاد ماں باپ سے دور ہے. اللہ میرے بیٹے نے جو مانگا اللہ دکھا دے. قاضی کہتے ماں نے دعا کی, میں نے آمین کا, سارا حرم نور سے جگمگانے لگا. خدا پاک کی قسم ہے اس وقت میری ماں کے قدم نظر نہیں آ رہے تھے, قدموں میں جنت کا دروازہ نظر آ رہا تھا. آج میں عزیزو آپ کو اس آج مشن حسینی پر, آج شہدائے کربلا, شہدائے اسلام کانفرنس پر آج میں آپ کو دعوت دے کے جا رہا ہوں. خدا کے واسطے اٹھنے سے پہلے اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلنے کے لیے ایک نیت کر لینا, پچھلے گناہوں پر توبہ کرنے کے بعد اٹھنا. آج میرے عزیزو جو نماز کا باغی دعا کرے انشاءاللہ حسین نمازی تھا, اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے. جو قرآن جس نے پڑھ کے نہیں دیکھا, حسین قاری تھا, یا اللہ مجھے بھی قرآن کا قاری بنا دے. حسین حافظ تھا, یا اللہ مجھے بھی میری اولاد میں بیٹوں کو بیٹیوں کو بھی قرآن کا حافظ بنا دے. یا اللہ جو گناہوں والی زندگی گزر گئی, اللہ آج اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر تیری رحمت والی چادر کو ہاتھ میں لے کر, یا اللہ میں آج تیرے سے دعا کر رہا ہوں, یا اللہ مجھے معاف فرما. یا اللہ میری اداؤں کو, میرے گناہوں کو نہ دیکھ, کالی کملی والے کی دعاؤں کو دیکھ. اس دعا کو سامنے رکھتے ہوئے میرے عزیزو اللہ کے دربار میں آج نیت کرو. میرے عزیزو کوئی جلسے پر چندہ مانگتا ہے, کوئی جلسے پہ مدرسے کی گندم مانگتا ہے, کوئی جلسے پہ مدرسے کا فنڈ مانگتا ہے, مسجد تعمیر ہے اس کے لیے پیسہ مانگتا ہے. آج میں بھی آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا. اللہ اکبر, اگر تم حسینی ہو, اگر تم فاروقی ہو, اگر تم حیدری ہو, اگر تم عثمانی ہو, اگر تم صدیقی ہو, اگر تم میرے عزیز ہو صحابہ کے غلام ہو, آج کے بعد اللہ اکبر مجھے ایسے نوجوان اپنا ہاتھ کھڑا کر کے دکھاؤ کہ انشاءاللہ اس 3 روزہ کانفرنس میں بے شک پانی کا گھونٹ نہیں ملا, لیکن آج ہمیں حسین کی محبت کا, اس کے نانے کی اس محبت کا سبق ضرور ملا. ایسے نوجوان ہاتھ کھڑا کریں جو آج نیت کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹائیں گے. ذمہ داری سے کھڑا کرو ہاتھ, انشاءاللہ نہیں کٹاؤں گا داڑھی آج کے بعد, کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا. اللہ اکبر, جن کو نے سچے دل سے ارادہ کیا ذرا وہ اٹھ کے اپنے چہروں کی زیارت کرا دیں, اٹھ کے اپنے چہروں کی زیارت کراؤ. آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی انشاءاللہ. اٹھو 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 اٹھو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ. پکا وعدہ, سچا وعدہ, چھوٹی داڑھی والے بڑی رکھیں گے, اور ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ اللہ بیٹی دے یا بیٹا, انشاءاللہ میں اسے دین کا خادم بناؤں گا, داعی بناؤں گا, قرآن کا حافظ بناؤں گا. اور تیسرا آپ ارادہ کرو, آپ کا یہ ادارہ اپنا ہے, اس ادارے کے ساتھ تعاون کرو گے, مال جان سے کرو گے, لینا تعاون, مال جان سے تعاون کرو گے. یہ سارے ہم نے کے ارادے. نقد وصولی کر لیں, نقد وصولی, نقد وصولی اللہ کے راستے میں اس مہینے 3 دن کون لگائے گا انشاءاللہ, پکا وعدہ کر کے انشاءاللہ 3 دن لگاؤں گا. اپنے کاروبار کو آگے بھی تھوڑے ہیں تھوڑے, اور زیادہ, کم سے کم 4-5 جماعتیں بنے بھائی انشاءاللہ لگاؤ گے اللہ کے راستے میں. کھڑے ہو کے ذرا کھڑے ہو کے, یا پھر شیطان کو بھگا دو, سروزے کے لیے کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ, اور کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہو جاؤ, اللہ برکت عطا فرمائے. اور کھڑے, دعوت و تبلیغ, دعوت و تبلیغ, اکابرین علماء دیوبند, اکابرین علماء دیوبند.
اور آج ایک بیٹھو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آج ایک اور وعدہ کرو، بے شک مشن جھنگوی ہو یا مشن مفتی محمود ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا مشن حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ ہو، انشاءاللہ ان کے قدم بقدم سینہ تان کر ان کے آگے آگے چلیں گے، اور زبان پر نعرہ ہوگا غلام ہیں غلام ہیں، بلند آواز سے غلام ہیں غلام ہیں، غلام یہ رسول میں جو ہو عشق مصطفیٰ، تاج و تخت نبوت، تاج و تخت نبوت، ہاتھ بلند کر کے تاج و تخت نبوت، ختم نبوت کی چوکیداری کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ قادیانیوں کو اس ملک سے دفع کون کرے گا؟ قادیانیوں کی پالیسیوں کی تائید کرنے والے کو اس کرسیوں سے کون ہٹائے گا؟ نعرہ تکبیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور مال اٹھا